رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ صلوات پڑھیں۔ اس حدیث کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، روحانی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حدیث کہتی ہے کہ علم دو طرح کے ہیں، دین کا علم اور بدنوں کا علم۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جسم ہے وہاں روح ہے، جہاں جسم کی بیماریاں ہیں وہاں روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریاں اتنا نقصان دہ نہیں ہیں جتنا روحانی بیماریاں یا دل کی بیماریاں یا مرض القلب کہیے، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر جسمانی بیماری کسی کو ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن روحانی بیماری یا مرض القلب جس کو ہو اس کی دنیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے لیکن اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اِنَّا مِنَ الْبَلَاءِ فَاقَةٌ، بڑی بلا کیا ہے؟ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے۔ وَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرْضُ الْبَدَنِ، مگر اس سے بھی زیادہ شدید بدن کا مرض ہونا، مریض ہونا۔ وَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَرْضُ الْقَلْبِ، لیکن اس سے بھی شدید تر کیا ہے؟ مرض القلب، یعنی دل کی بیماری، روحانی بیماری۔ آگے مولا کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ، مال کا حاصل ہونا ایک سعادت ہے، لیکن وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صَحَّةُ الْبَدَنِ، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بدن کی صحت۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے انسان کا دل صحیح سالم ہونا، اس کے دل میں کوئی مرض نہ ہونا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج ہم جس بیماری کے متعلق بیان کریں گے وہ ہے جھوٹ، دروغ گوئی۔ اس کے متعلق قرآن کے اندر سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی جھوٹ کیوں کہتے ہو۔ یہاں یہ آیت وعدہ خلافی کے لیے بھی ہے، اور دیکھیے جھوٹ غیبت کا بھی ذریعہ بنتا ہے، نفاق کا بھی ذریعہ بنتا ہے، فساد کا بھی ذریعہ بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، یہاں پر وعدہ خلافی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے جھوٹ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ ایک بہت بری بات ہے، بڑی بات ہے اللہ کے پاس کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، یعنی تم کہتے تو ہو لیکن اس کو انجام نہیں دیتے۔ ایک دوسری آیت سورہ نمبر 39، سورہ ہے الزمر، آیت نمبر 3، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ کسی جھوٹے انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھی آیتیں، ویسے آیتیں بہت سی ہیں جھوٹ کے متعلق، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ اس میں استثناء بھی ہے۔ اس استثناء کو پہلے بیان کرتے ہیں تاکہ پھر احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جو جھوٹ کی مذمت میں آئی ہیں۔ استثناء کیا ہے کہ کئی مرتبہ جھوٹ کہنا ضروری ہو جاتا ہے مصلحت کے طور پر۔ کئی ایک جھوٹ ایسے بھی ہیں جسے اللہ پسند بھی کرتا ہے۔ جھوٹ جو سب برائیوں کی چابی ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ اللہ کو پسند ہو؟ تو ہاں، کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہے۔ وہ کب اور کہاں پر؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت کے طور پر ایک دوسرے کے درمیان صلح کرنے کے لیے، یعنی ماحول سازگار کرنے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے اگر جھوٹ کہنا پڑے تو وہ جھوٹ اس سچ سے بڑھ کر ہے جس کے ذریعے فساد ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی بات کو
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से समझाना चाहूँगा। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, क्या फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल, अरे अली, अल्लाह ताला अहब्बल कज़िब फिस सलाह, यानी सुलह में, यानी जो सुलह के लिए झूठ कहा जाए उसे पसंद करता है। वह अबग़ज़ सिद्क़ फिल फसाद, और फसाद के लिए सच भी अगर कहा जाए तो उसे पसंद नहीं करता। जबकि सच है लेकिन उसको पसंद इसलिए नहीं क्योंकि नियत में खोट है, फसाद है। तो ये एक है। दूसरा कि अगर दो लोगों के दरमियान सुलह करना हो और तुम्हें थोड़ा सा झूठ का सहारा भी लेकर दो मोमिन के दरमियान अगर रिश्तेदारी के तौर पर या दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ कहना पड़े तो ये भी जायज है। जंग के दौरान अगर दुश्मन से बचने के लिए झूठ कहना पड़े तो ये भी जायज है। कई एक मर्तबा अपने खानवादे को संभालने के लिए बीवी और बच्चों से भी झूठ कहना पड़े, लेकिन यहाँ पर इश्काल है महाराजों के दरमियान। तो यहाँ पर अलग अलग रिवायतें, अलग अलग बातें हैं कि कुछ किताबों में है कि झूठ कहना ही नहीं चाहिए रिश्तेदारों में, लेकिन कभी कभी तरबियत की वजह से बच्चों के लिए झूठ कहना पड़े तरबियत के लिए, तो भी मसलिहत देख कर और वक्त की नज़ाकत देख कर जितना मिकदार में झूठ कहना पड़े उतना ही सही है, वरना झूठ तो तमाम बुराइयों की चाबी है। आइए चलते हैं, अब जो इस्तिस्ना है उस पर हमने बात कर दी है। आप उस झूठ की तरफ बढ़ते हैं जो हराम है और गुनाह कबीरा है और बुराइयों की चाबी है। एक हदीस है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन आता सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ाला या रसूलल्लाह, कहा या रसूलल्लाह, अल्लिमनी खुलुक़न यजमउ ली खैर दुनिया वल आखिरा, या रसूलल्लाह मुझे कुछ नसीहत करें, मुझे कोई इल्म दें, मुझे एक अखलाक की बात कहें जिसमें मेरे लिए दुनिया व आखिरत का खैर हो, यानी दुनिया व आखिरत मेरी संवर जाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा, फ़क़ाल ला तक, झूठ मत कहना। ये हदीस बिहारुल अनवार में है। फिर एक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल कज़िबु यनकुसुर रिस्क, झूठ जो है रिस्क को भी कम करता है। जहां तक मुमकिन हो सके झूठ से बचना चाहिए। अगर मसलहतन भी झूठ कहना पड़े तो ऐसा कुछ करें कि झूठ ना कहना पड़े। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि झूठ मसलहतन किसी की जान बचाने के लिए समझो आपको झूठ कहना पड़े, लेकिन इसमें भी आप सच से काम कर सच का सहारा ले सकते हैं, तो सच को तरजीह देना चाहिए। मौला कायनात के साथ एक वाकया ऐसा ही पेश आया कि एक शख्स के पीछे कुछ लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे और मौला कायनात अपनी जगह पर बैठे हुए थे। देखा कि एक शख्स दौड़ रहा है, उसके पीछे कुछ लोग तलवारें लेके आ रहे हैं, तो फौरन मौला कायनात वहां से उठ गए और एक जगह खड़े हो गए या बैठ गए। जब वो भाग गया और कहीं छुप गया और वो लोग जो पीछे आने वाले थे आ गए और फिर पूछा मौला कायनात से, क्या किसी शख्स को तुमने यहाँ से जाते हुए देखा है, दौड़ते हुए जाते हुए देखा है? तो मौला कायनात ने जवाब कितनी खूबसूरती से दिया। देखिए झूठ भी नहीं कहा कि जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। यानी मौला कायनात ने तब देखा था जब बैठे थे, अब वो चला गया है, अब जब से रुके हैं या खड़े हैं तब से उन्होंने नहीं देखा। यानी उन्होंने झूठ भी नहीं कहा और एक की जान भी बचाई। एक सलवात पड़े और मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम अली अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं, लैसल कज़िबु मिन खलाक़िल इस्लाम, यानी इस्लाम के अंदर झूठ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये झूठ के आसार क्या होते हैं। झूठ अगर कहा जाए तो उसके असरात क्या होते हैं। मन कसुर कज़िब ज़हब बहाव, यानी जो झूठ ज्यादा कहता है या झूठ कहने की जिसको आदत होती है उसकी कोई इज्जत समाज में नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। लोग जब भी उसको देखेंगे कहेंगे झूठा है, उसकी बात पर भी यकीन नहीं होगा। अगर वो कभी सच भी कह दे तो लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे, तो उसकी इज्जत कहाँ रही। ये असर पड़ सकता है उसकी जिंदगी पर भी। दूसरा क्या है कि मैं अहादीस के जरिए बता रहा हूँ कि इन्ना रजुलु लयक्ज़िबुल कज़िबहु फयहरमु बिहा सलातुल लैला फइज़ा हुरिमा सलातुल लैली हुरिमा बिहा रिज़्क़।
یعنی جب انسان جھوٹ کہنے کی عادی ہوتا ہے تو اللہ اس سے نماز سے یعنی نماز شک کی توفیق نہیں دیتا، اور جسے نماز شک کی توفیق نہیں ہوتی اس کا رزق بھی ختم ہوتا ہے۔ ان امیر المومنین علیہ السلام قالت عدول کذب یورث الفخر، یعنی جو جھوٹ ہے کو تنگ دست بنا دیتا۔ بہت سے اثرات اور ہیں لیکن ہم یہاں پر اکتفا کریں گے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں تک جھوٹ کی بات ہے، جھوٹ ایک زشت عمل ہے، ایک حرام فعل ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے جس کے ذریعے فساد بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ کبھی سچ بھی کہتے ہیں اور فساد ہوتا ہے، تو ایسی وقت میں جھوٹ کا سہارا لے کر فساد سے اگر بچنا ہے تو وہاں تک جھوٹ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ سچ ہی کہتے ہیں، لیکن اس سے غیبت ہو رہی ہے اور اس سے فساد پھیل رہا ہے، تو ایسے سچ سے بھی بچنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جھوٹ کا سہارا نہ لیتے ہوئے فساد کو بھی ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ ہم چلتے ہیں، تاریخ کی مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو ان کی سنت رہی ہے، اس کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے باطل نظام کو ختم کیا ہے، ظالم نظام کو ختم کیا ہے، اور عادلانہ نظام اور اللہ کا نظام زمین پر قائم کیا ہے۔ اس بات کو سبھی تسلیم کریں گے، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پوری زندگی کی ان کی سنت سب سے بڑی سنت نہیں ہے، تو پھر یہ سنت کو ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ اگر یہ صحیح سنت ہے، یہی سنت ہے، تو ہم آج جو باطل نظام ہے یا ظالم نظام ہے اس کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سے افراد تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، تبلیغ اس وقت کی جا سکتی ہے جب وہ ظلم نہ کرتا ہو۔ اگر وہ پہلے ظالم ہے تو اس کو ظلم سے بچانا پہلے ہمارا فرض ہے، بعد میں اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں ہم، بلکہ اس کے ظلم کے ساتھ تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ پہلے ظلم کو مٹانا بہت ضروری ہے، نظام کو بدلنا بہت ضروری ہے، ویوستھا کو جو بدلنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہی کام دیکھیے آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے نظام کو نہیں مانا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا۔ کیونکہ ظالم حکومت تھی اور اللہ کے نظام کو ختم کرنے والی حکومت تھی۔ تو کیا جب امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ان کی مسائل کو بیان کرنا ہے یا ان کے رویے پر عمل کرنا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ مثل لا یبایع مثل یزید ابن معاویہ، میرے جیسا یزید بن معاویہ کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ کیوں ایسا کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا؟ کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مثل، میرے جیسا، ایسے نظام، ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو قول کو بنیاد بناتے ہوئے آج کا جو باطل نظام ہے، جو ظالم نظام ہے، اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے؟ کیا ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کیا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں؟ ہم ایک طرف اس حکومت کو ڈر رہے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف کچھ کرے گی، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے مجالس برپا کیے جا رہے ہیں اور نیازیں کر رہے ہیں اور نوحے کر رہے ہیں، ماتمیں کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کے مصائب کو بیان کر رہے ہیں، ان کے جسمانی مصائب کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو تبلیغ تھی، ان کا جو مقصد تھا، اس کو کہاں بیان کر رہے ہیں؟ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارا جو نظام ہے وہ ایک ظالم نظام ہے، ہمارے اسلام کو ختم کرنے پر تلا ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلا ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس امام حسین علیہ السلام کی بات پر غور کریں۔ امام نے کیا کہا؟ مثل لا یبایع مثل یزید ابن معاویہ، یزید ابن معاویہ جیسے کہ میرے جیسا، یعنی پھر ہم
امام حسین علیہ السلام جیسا ہونا چاہتے ہیں یا معاویہ جیسے ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جیسا ہی ہم کچھ کام کریں تو آج جو یزید ہے وقت کا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیوں نہیں اٹھ کھڑے رہے؟ تو دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو بہت سے لوگ چلے تھے، لیکن کس نے کہاں تک ساتھ دیا اب تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ساتھ دینے والے تھے تو کچھ دور تک آئے پھر واپس چلے گئے، کچھ ایسے بھی ساتھ دینے والے تھے جو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میرے یہاں سے چلے جاؤ تو وہ چلے گئے، کچھ ایسے بھی ساتھ دینے والے تھے کہ کہا اے مولا ہم اپنا مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو یہاں پر آج کا بھی ماحول ایسا ہے کہ بہت سے لوگ وقت کی حکومت کو ڈر کر خاموش ہیں، جانتے ہیں کہ وقت کی حکومت اسلام کے لیے خطرہ ہے، لیکن وقت کی حکومت اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، مومنوں کے لیے بھی خطرہ ہے، مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، مظلوموں کے لیے خطرہ ہے، اور دوسروں کو غلام بنا کر خود حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے غلامی سے چھڑانا، مظلوموں کی مدد کرنا، لیکن ہم حکومت کو ڈر رہے ہیں اور حکومت جیسے کہے گی ویسا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حکومت ہم سے جھوٹ بھی کہتی ہے تو ہم جھوٹ وہ مان لیتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں۔ آج حکومت سب سے بڑا جھوٹ ہمارے اوپر کورونا وائرس کا ڈال کر ہماری مسجدوں کو بند کیے ہوئے ہیں، امام باڑوں کو بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے نمازوں کو بند کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ ہم اسی کو تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم تفتیش نہیں کرتے؟ کیوں ہم صحیح چیزوں کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ جبکہ بہت سے غیروں نے سمجھ کر بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ہم مسلمان امام حسین علیہ السلام کا غم کرنے والے غم تو کر رہے ہیں لیکن سچائی کو سمجھنے سے دور ہیں، قاصر ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ اگر سمجھیں گے تو پھر کھڑا ہونا پڑے، گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا ہوگی، یہ ہم نہیں چاہتے۔ ایک طرف سے ہم اندر سے ڈر رہے ہیں اور اوپر سے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کر رہے ہیں، افسوس ہے ایسی غم پر۔ خیر، آج جس کے مصائب پڑھنا چاہوں گا وہ علی اصغر کے مصائب ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ نے میری باتیں سنی، اگر کسی کو میری باتیں بری لگی ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نظام کو زمین پر قائم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، جب تمام انصار شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں اور امام اب تنہا رہ گئے ہیں، امام ایک مرتبہ استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر۔ یہاں بھی سوچنے کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب صحابہ تھے تو ان سے کہا کہ جس کو جانا ہو چلے جاؤ، اور جب سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب امام حسین علیہ السلام آخر میں جانتے بھی ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا تو کس کو پکار رہے ہیں؟ کیوں یہ استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کس کو بلا رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں حل من ناصر؟ یہ ہم سے مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، آپ سمجھو، ایسی باطل حکومت کا دفاع کرو، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ لیکن اگر ہم سمجھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک بچے کی آواز تو آ ہی رہی ہے خیمے سے، اور اس آواز کو سننا تھا۔ خیمے کی طرف امام بڑھتے ہیں، دیکھا کہ علی اصغر رو رہے ہیں۔ علی اصغر کے پاس جو ہمت ہے اتنی بھی ہمت ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ ام کلثوم سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، میرے ششماہے کا خیال رکھنا کہ ابھی چھوٹا ہے۔ ام کلثوم نے فرمایا، بھائی یہ بچہ 3 روز کا پیاسا ہے، مگر آپ کی آواز استغاثہ سن کر تڑپ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ امام نے کہا، لاؤ میرے بچے کو میرے گود میں دے دو۔ ماں نے بچے کو امام حسین علیہ السلام کے گود میں دیا۔ ماں کا دل تھا، ایک جملہ کہا میرے والی دھوپ بہت ہے، ذرا کپڑا اڑا دینا۔ امام علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے اور اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر میں قصوروار ہوں، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تم تھوڑا سا پانی پلا دینا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو اس تپتی زمین پر رکھ دیتا ہوں، تم خود ہی آ کر پانی پلانا۔ لیکن جب ان کے دل نرم نہ ہوئے تو علی اصغر کو پھر گود میں لیا۔ عمر سعد نے کہا، اے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر اور اپنا نشانہ لے۔ وہ حرملہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا
تو تیر کسی دیوار پر لگتا تھا تو دیوار پر چھید کیا کر جاتا تھا۔ ہاں عزاداروں، کہاں علی اصغر کا ننھا سا گلا اور کہاں تیر۔ علی اصغر نے ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس تڑپنے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی زندہ مچھلی کو باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا جائے تو وہ پہلے زمین کی سطح پر اچھلتی ہے، مگر جب اس کی طاقت کم ہوتی ہے تو زمین کی سطح پر تڑپتی ہے، اور پھر یہ بھی طاقت کم ہو جاتی ہے تو صرف اپنی دم کو ہلاتی ہے، اور اگر یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو اپنی زبان کھولتی اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ ہاں عزاداروں، علی اصغر نے جب تم توڑ دیا، حسین نے علی اصغر کے خون کو آسمان کی جانب پھینکنا چاہا۔ آواز آئی، حسین ایسا نہیں کرنا، قیامت تک ایک بھی بوند بارش کا نہیں برسے گا، آسمان سے کوئی پانی نہیں آئے گا۔ حسین نے زمین پر گرانا چاہا۔ آواز آئی، حسین اگر ایسا کیا تو اناج کا کوئی دانہ نہیں اگے گا، آسمان کو ہے انکار، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ہاں عزاداروں، حسین بچی کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کچھ سوچ کر واپس ہوتے ہیں، پھر خیمے کی طرف 7 مرتبہ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ خیمے میں رک کر رباب کو پکارا، رباب اپنے بچے کو لے لو۔ رباب نے جب دیکھا تو کہا، تیرے سے بچے بھی کیا نہر کیے جاتے ہیں۔ امام نے ایک ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو دفن کر دیا۔ ادھر رباب نے سوچا ہوگا، شہید تو سب ہو گئے ہیں، کم سے کم میرے بچے کو دفن تو کیا۔ لیکن شام غریبہ آئی، جب شام غریبہ آئی، ظالم لیزے لے کر زمین میں پیوست کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔